السلام علیکم، ویلکم بیک مشین لرننگ کورس میں ڈاکٹر نعیم مصطفیٰ۔ لاسٹ کچھ لیکچر سے ہم نے نیچرل لینگویج پروسیسنگ مشین لرننگ کے اندر کور کیا ہے، اس کو میں نے لاسٹ لیکچر میں ایک اپلیکیشن بتائی ہے سینٹیمنٹ انالیسس۔ اسی طرح ہم اسی نیچرل لینگویج پروسیسنگ کی این ایل پی کی اپلیکیشن کر سکتے ہیں ریکمنڈیشن سسٹم میں۔ ریکمنڈیشن سسٹم کیا ہے؟ ریکمنڈیشن سسٹم کی دو طرح کی ٹائپس ہیں، ایک کولیبریٹو فلٹرنگ ہے کہ جب آپ جیسے کوئی آپ نیٹ پہ جاتے ہیں، نیٹ فلکس پہ جاتے ہیں سے آپ کسی مووی کو سلیکٹ کرتے ہیں تو نیکسٹ ٹائم وہ کچھ موویز آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے، یا کوئی کسی بکس کی سائٹ پہ امیزون پہ آپ جاتے ہیں، کوئی بک چوز کرتے ہیں تو نیکسٹ ٹائم وہ آپ کو کچھ اور بکس ریکمینڈ کرے گا یا اور پروڈکٹس ریکمینڈ کرے گا۔ تو یہ بیسیکلی کولیبوریٹو فلٹرنگ جو ٹیکنیک ہے، یہ ریکمنڈیشن سسٹم کی ایسی ٹیکنیک ہے اس کی کہ ہم دوسرے یوزرز کے اس سملر، جیسے آپ ایک بک پسند کرتے ہیں اور وہ بک کسی اور یوزر نے بھی پسند کی، اس کے بعد اس یوزر نے سیکنڈ یوزر نے اس بک کے علاوہ کون کون سی بکس پسند کی، اب وہ بکس جس نے فرسٹ بک آپ جیسی پسند کی اور سیکنڈ جو اس نے بکس پسند کی تو وہ آپ کو ریکمینڈ کرے گا سسٹم کہ یہ بکس اس یوزر نے پسند کی ہیں تو آپ بھی یہ بکس دیکھ سکتے ہیں، یا اسی طرح موویز کے بارے میں کہہ سکتے ہیں یا کسی پروڈکٹ کے۔ تو آئیڈیا یہ ہے کہ ٹو یوزرز ہیو سملر پریفرنسز ان دا پاسٹ، دے آر لائکلی ٹو پریفر دا فیوچر پروڈکٹ اور ان دا فیوچر سیم فیوچر پروڈکٹ۔ یہ کولیبوریٹو فلٹرنگ ہے۔ سیکنڈ ایک ریکمنڈیشن کی ٹیکنیک ہے کنٹینٹ بیسڈ فلٹرنگ۔ کنٹینٹ بیسڈ فلٹرنگ یہ ہے کہ وہ سیم کنٹینٹ جو آپ نے پاسٹ میں پسند کیا ہے وہ اسی کنٹینٹ والی فیوچر میں چیزیں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے، ناٹ with collaboration by other users but based on your content only۔ اور جو سملر کانٹینٹ اور جگہوں پہ بھی ہے، اگر آپ کا جیسے سپوز میں اگر اے آئی کا کوئی کورس نیٹ پہ دیکھتا ہوں تو وہ دوسرے بھی اے آئی کے کورسز جو ہے مجھے دکھانا شروع کر دے۔ تو اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ مشین لرننگ کا ایک کورس کلک کرتے ہیں یوٹیوب پہ یا گوگل میں سرچ کرتے ہیں مشین لرننگ، تو آپ کو پھر مشین لرننگ کا آپ نے کوڈ کیمپ پہ سپوز کوئی کورس کھولا یا عرفان ملک صاحب کا کوئی کورس دیکھتے ہیں یا کسی بھی سائٹ پہ کورس دیکھتے ہیں تو مشین لرننگ کے باقی کورسز سپوز بائی گوگل یا بائی آئی بی ایم بائی کورسیرا وہ آپ کو دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ کنٹینٹ بیسڈ فلٹرنگ ہے کہ اس میں جو آپ نے پاسٹ میں جس ٹاپک کو سلیکٹ کیا ہے اسی کی ریٹنگ کی بیس پہ وہ آپ کو فیوچر میں کنٹینٹ سملر کنٹینٹ اور سملر آئٹمس بیسڈ آن یور ہسٹری وہ ریکمینڈ کرنا شروع کر دے، تو دیٹ از کالڈ کنٹینٹ بیسڈ فلٹرنگ۔ اس میں ایک میتھمیٹیکل فنکشن ہم یوز کرتے ہیں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم یوز کیا ہوتا ہے پروڈکٹ، بک یا مووی نیم جو بھی، اس کو ہم ایک میتھمیٹیکل نمبر یا ویکٹر کی فارم میں کنورٹ کرتے ہیں، ایک ویکٹر کی فارم میں، اور پھر جو کمنگ جتنے ورڈز ہیں یا جتنے پروڈکٹس ہیں، موویز ہیں، ان کو بھی ہم ویکٹر کی فارم میں کنورٹ کرتے ہیں، اینڈ دین اٹ فائنڈز دا کاس آف اینگل بٹوین دا ٹو ویکٹرس۔ اس کی بیس پہ یہ سملیرٹی ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ کوسائن اگین ہمیں پتہ ہے کہ کوسائن آف اینگل جو ہے وہ -1 سے 1 + 1 کے درمیان لائی کرتا ہوتا ہے۔ میکسیمم ویلیو اس کی +1 ہے، منیمم ویلیو -1 ہے، 0 بھی ہو سکتی ہے ویلیو بٹوین۔ تو -1 جب ہوگا تو یہ کمپلیٹلی ڈس سملر ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ اگر دو ویکٹرز ہیں، کیونکہ اس نے دونوں مووی نیمز کو یا دونوں پروڈکٹ نیمز کو اس نے ویکٹر فارم میں کنورٹ کر لیا ہے، اور cos آف 180 -1 ہوتا ہے، تو یہ 180 مثلا ایک ویکٹر ادھر ہے ایک ادھر ہے، تو اٹ مینس کہ وہ کمپلیٹلی ڈس سملر ہیں۔ -1 اگر اس کا cos اینگل آنسر آئے گا تو اس کا مطلب ہے وہ 180 اینگل کے ڈفرینس پہ ہیں، اور -1 کا مطلب ہوگا کمپلیٹلی ڈس سملر۔ اسی طرح 0 ہوگا تو وہ cos 90 0 ہوتا ہے، اٹ مینس کہ 1 از along this axis and 1 is along this axis، تو 90 ان کے درمیان اینگل ہے اور cos 90 0 ہے، تو اگر 0 ہوگا تو اس کا مطلب ہے بیسیکلی نو سملیرٹی ان کے درمیان، اور اگر +1 ہوگا یا جتنا 0 سے 1 کے درمیان ہوگا اس کا مطلب ہے cos 0 سے 1 کے درمیان cos 0 1 ہوتا ہے،
اس کا مطلب ہے وہ کمپلیٹلی آئیڈینٹیکل ہو گئے ہیں. ایک دوسرے کے اوپر ویکٹر جب لائے کریں گے ان دونوں ویکٹرز کے درمیان اینگل 0 ہوگا اور cos 0 1 ہوگا, تو اس کا مطلب ہے وہ کمپلیٹلی آئیڈینٹیکل ہو گئے ہیں. اور جتنا وہ آہستہ آہستہ آنسر ان کا 0 سے 1 کی طرف جا رہا ہوگا سملیرٹی انڈیکس کا, اس کا مطلب ہے اتنا وہ سملر ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کا اینگل جو ہے وہ 90 سے 0 کی طرف جا رہا ہوگا. جب اس کا کاس آف اینگل کا آنسر جب 0 سے 1 کی طرف جا رہا ہوگا, تو دس از بیسیکلی آئیڈیا اور میتھمیٹکس بیہائنڈ دا کوسائن سملیرٹی کیلکولیشن. اور یہ کوسائن سملیرٹی فنکشن ہے جو وہ پروڈکٹس کو ویکٹرز میں ہم کنورٹ کرتے ہیں. اور ویکٹرائزیشن بھی ہم نے پڑھا ہے ٹیکسٹ پری پروسیسنگ میں. اس کے اسٹیپس ہیں NL2K کے جو گیون ورڈز کو آپ کے ویکٹر فارم میں کنورٹ کرتے ہیں, اور پھر ان کے درمیان یہ جو کانٹینٹ بیسڈ فلٹرنگ ہے یہ کوسائن آف اینگل کو ایز اے سملیرٹی ٹول یوز کرتا ہے. ایک اس میں ہم نے اسکرپٹ میں جو میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا اس میں ڈیٹا سیٹ یوز کیا ہے, مووی لینس ڈیٹا سیٹ ہے, جس میں بیسیکلی اباؤٹ پروڈکٹس نیمز ہیں, ان کے بک آئی ڈی ہے, بکس کی ڈیٹا بیس ہے, اس کا ٹائٹل ہے, آتھرز ہیں, ایوریج ریٹنگ ہے. اور پھر ایک ڈیٹا سیٹ اس کا یوزر ریٹنگ کا بھی ہے اس میں فار دا سیم بکس. اس میں پھر اگین بک آئی ڈی ہوگا جو کامن ہو جائے گا ان کا کی, اور یوزر آئی ڈی ہوگا اس میں, اور اس میں ریٹنگ بائی یوزر ہوگا بیسیکلی. تو یہ ایک ہمیں آئیڈیل ڈیٹا سیٹ ہے جو ہمیں کانٹینٹ بیسڈ فلٹرنگ یا کولیبوریٹو فلٹرنگ کی اپروچ کو سمجھنے میں یا اپلائی کرنے میں ہیلپ کر رہا ہے. تو یہ ہم نے چوز کیا ہے. ویکٹرائزیشن میں کنورٹ کرتے ہیں ہم, میتھڈ ہے ایک کہ آپ گیون ڈیٹا کو ویکٹرز فارم میں کنورٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم ان کے میتھمیٹیکل نمبر لے سکیں اور اس کے درمیان سملیرٹی کیلکولیٹ کر سکیں. اور پھر PD.get dummies, یہ ہم نے ڈیٹا سائنس میں بھی پڑھا ہوا ہے. PD ڈیٹاز کا فنکشن ہے بیسیکلی کہ جہاں کیٹیگوریکل ویریبل ہوں گے ان کو ہم ڈمی ویریبل اسائن کرتے ہیں تاکہ وہ بھی میتھمیٹیکل فارم میں کنورٹ ہو جائیں. تو ٹو کمپیوٹ سملیرٹیز بٹوین آئٹمز, books or movies, we need to represent the content features as numerical vectors that can be processed by algorithms and like cosine of similarity. پھر ایک کانٹینٹ سملیرٹی میٹرکس بنا رہے ہیں ہم. اس میں سپوز یہ ایک مووی کا نیم یا ایک پروڈکٹ نیم ہے along the row, اور ان کالمز میں سپوز میٹرکس کے کالمز میں جو لیبل ہے وہ ڈفرینٹ موویز کے نام ہیں. اب اس فرسٹ مووی جو رو کا لیبل ہے اس کا 1 by 1 ساری موویز کے ساتھ آپ سملیرٹی کیلکولیٹ کر رہے ہیں اور وہ پورا ایک میٹرکس فارم میں ریپرزینٹ. پھر سیکنڈ مووی کا ساری موویز کے ساتھ اینڈ سو آن. تو یہ میٹرکس ہوگا آپ کا جو سملیرٹی میٹرکس ہوگا کہ ہر مووی کا ہر پروڈکٹ کے ساتھ آپ جو ہے اس میٹرکس میں سملیرٹی انڈیکس کیلکولیٹ کیا ہوا ہوگا. اور جو ہے پھر ہم بیسڈ آن دا سملیرٹی انڈیکس جو بیسیکلی 1 کے کلوز ہوگا, compare it with all other items using cosine to find the most similar items and recommend the top n items. اگر ہم نے 3 یا 4 جیسے ہے تو 1 کے جو نیئرسٹ ہوگا وہ ٹاپ ہوگا, اور پھر جس طرح لوور ہوں گے یعنی 1 سے نمبر اس طرح جن کے وہ سیکنڈ تھرڈ پرائرٹی ہم ریکمینڈ کر سکتے ہیں. تو choose an item for which the user wants recommendation, compute similarity score with all others basically and sort by similarity. یہ وہی میں نے جو سٹیپس بتا دیے ہیں کہ ہائی پھر, اور اس کی بیس پہ ہم اس کے فیچرز دیکھیں. ایویلیویشن ماڈل کی کیسے کرتے ہیں کہ ہم کوسائن سملیرٹی ایک تو پہلے کیلکولیٹ کرتے ہیں بیسڈ آن فیچرز, تو یہ بھی ایک لاجیکل بات ہے. دوسرا جو ہے جو ماڈل کی ایویلیویشن ہے وہ روٹ مین اسکوائر ایرر, ایک ہمارا یہ بھی اسٹیٹسٹکس کا فنکشن ہے میتھمیٹکس کا, جس میں ہم ایکوریسی کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو ایک MSE ہوتا ہے مین اسکوائر ایرر, جو بیسیکلی ایکچوئل ریٹنگ اور پریڈکٹڈ ریٹنگ کے درمیان ڈفرینس کا اسکوائر کیلکولیٹ کرے گا. اور RMCE یہ ہے روٹ مین اسکوائر ایرر کہ مین اسکوائر ایرر کا اسکوائر روٹ لیتے ہیں. تو ایوریج دیکھیں یہ RMSE لاسٹ لائن میں بتایا ہوا ہے از کیلکولیٹڈ بائی ٹیکنگ اسکوائر روٹ آف ایوریج اسکوائرڈ ڈفرینسز بٹوین پریڈکٹڈ اینڈ ایکچوئل ریٹنگ. تو اگر RMCE یعنی روٹ مین اسکوائر ایرر جتنا اسمال ہوگا ہم کہیں گے اتنا ماڈل اچھا پرفارم کر رہا ہے. تو اس کو ہم نے ایک میں نے اسکرپٹ لکھا ہے جس میں کانٹینٹ بیسڈ فلٹرنگ ہم نے
اپلائی کی اور ساتھ ہی کوسائن سملیرٹی کیلکولیٹ کیا. کچھ ڈیٹا سیٹ جو ہم نے دیا ہے اس کو بلکہ ڈیوائڈ بھی کر لیا کچھ ٹریننگ اور ٹیسٹ ڈیٹا میں کی فارم میں, اور پھر جو ٹیسٹ ڈیٹا پہ اپلائی کر کے اس کا RMC کیلکولیٹ کیا ہے, تو دیکھنے کے لیے کہ ہمارا ماڈل کا مین اسکوائر ایرر کتنا ہے, ہائر ہے یا اسمالر ہے. جتنا اسمالر ہوگا اتنا ماڈل اچھا پرفارم کر رہا ہے. تو یہ ہم دیکھا ہے کہ NLP کے یہ سارے ٹولز ہیں از اے پاورفل ٹول فار انالائزنگ ٹیکسچوئل ڈیٹا اینڈ ڈرائیونگ انسائٹس لائک, جیسے ہم نے سینٹیمنٹ انالیسز میں اپلائی کیا, ہم اس کو ریکمینڈ یوز کر سکتے ہیں NLP کو کانٹینٹ بیسڈ فلٹرنگ میں, ریکمنڈیشن سسٹم میں, کوسائن سملیرٹی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, اور پریکٹیکل یوز یہی ہے کہ مختلف ہم پروڈکٹس جو ہے وہ کسٹمرز کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ یہ جو اس کی پریزنٹیشن ہے وہ, لیکن اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اس کا اسکرپٹ دکھا دیتا ہوں سیم ٹاپک کا. یہ کانٹینٹ بیسڈ فلٹرنگ پہ بیس کرتے ہوئے ریکمنڈیشن سسٹم ہے جس کا اسکرپٹ ہے. اس میں وہی امپورٹ آپ نے پانڈاز کیا ہے اور نمپے کیا ہے. یہ تو ڈیٹا کو مینیپولیشن کے لیے اور نومیریکل کیلکولیشن یا ایریز کو ڈیل کرنے کے لیے نمپے ہے. اور پھر جو یہ sklearn کے فنکشن ہے کوسائن سملیرٹی, sklearn ڈاٹ میٹرکس پیئر وائز امپورٹ کوسائن سملیرٹی, اور مین اسکوائر ایرر بھی sklearn کا فنکشن ہے. sklearn کے میں نے بہت سارے پروگرام میں یوز کیا جس میں سپروائز لرننگ میں اور ان سپروائز لرننگ کے بہت سارے ٹاپکس ایسے ہیں جن میں sklearn لائبریری کے فنکشنز یوز ہوتے ہیں. اچھا, فرام میتھ امپورٹ کیا اسکوائر روٹ, یہ جو ہم نے MSE کیلکولیٹ کرنا ہے, روٹ مین اسکوائر ایرر کیلکولیٹ کرنا ہے, اس کے لیے اسکوائر روٹ فنکشن امپورٹ کیا ہے, اور میٹ پلاٹ لب کو ڈسپلے یا ویژولائزیشن کے لیے. اس میں یہ جو ڈیٹا بیس ہے بیسیکلی بکس کا, اور اس بکس کا ایک دو ڈیٹا فائلز ہیں اسی میں سے ریڈ کر رہے ہیں ہم. یہ ایک میں اس کے بکس کے نام ہے اور ایک میں اس کی ریٹنگ ہے جو کسٹمرز نے دی ہوئی ہے. تو اس کی بیس پہ چونکہ پاسٹ اس کی ہسٹری بیسڈ ہے کہ کسٹمر نے جس چیز کو لائک یا ڈس لائک کیا ہے, بیسڈ آن دیٹ ہم ریکمنڈیشن اس کو فیوچر میں کرنا چاہتے ہیں. پھر یہ ہم نے اس کو ڈیٹا کو جو ریڈ کر لیا ہے بیسیکلی, اور اس میں یہ ریڈنگ اور موویز آن بکس ID اس کی بیس پہ آپ مرج کر رہے ہیں, کیونکہ بک ID جو ہے وہ دونوں ٹیبلز میں یا دونوں ڈیٹا بیس میں ایک کامن کالم ہوگا یا فیلڈ ہوگا, تو اس کی بیس پہ آپ مرج کر رہے ہیں دونوں ڈیٹا بیسز کو. ایک ڈیٹا بیس آپ کی موویز کے نام سے یا پروڈکٹس کے نام سے ہے جس میں پروڈکٹس کے نیمز ہیں, ان کے ٹائٹل, آتھرز ہے, ان کے کانٹینٹ ہے. دوسرا جو ڈیٹا بیس ہے جس میں ہمارا کسٹمر ID ہوگا اور ساتھ اس میں وہ پروڈکٹ ID بھی ہوگا. تو وہ پروڈکٹ ID کی بیس پہ یہ چونکہ SQL جو لوگ جانتے ہیں یا ڈیٹا بیس جانتے ہیں کہ ہم اس فیلڈ کے ساتھ اس کو مرج کر رہے ہیں. دونوں کو مرج کرنے کے بعد یہ دونوں کالمز کے نیم رکھ لیے ہیں ان کے, جو ایک مرجڈ ٹیبل ہے یہ اس کے کالمز نیم بک ID, ٹائٹل, آتھرز, ایوریج, ریٹنگ وغیرہ. اچھا جی, اس میں اگین گیٹ ڈمیز کرتا ہے کہ کیٹیگوریکل ویریبلز کو وہ اسائن کرتا ہے بائنری ویلیوز یا کوئی بھی اس کو نومیریکل ویلیوز اسائن کرتا ہے. یہ کوسائن سملیرٹی ہے بیسیکلی فنکشن sklearn کا جو ہم نے امپورٹ کیا ہے, اور یہ ایک فنکشن ہے کانٹینٹ بیسڈ ریکمنڈیشن جو ہے, یہ ہم نے علیحدہ سے یوزر ڈیفائن فنکشن ہے جس کے اندر یہ ہم نے انیمیریٹ کیا اور سملیرٹی اسکور کیلکولیٹ ہوں گے بیسیکلی. اس میں ریکمینڈیڈ مووی کے اندر جو بھی آپ اس کو انڈیکس دیں گے بیسیکلی یہ سارے اس ڈیٹا پہ اپلائی کرے گا, اور فار آئی جیسے انسالٹڈ اسکور جیسے بتا رہے ہیں کہ سارا فار لوپ لگا کے آپ سارے پروڈکٹس پہ اس کو چیک کر رہے ہیں کہ جو اس کے پاسٹ پروڈکٹ تھا لائکڈ اس کے ساتھ کون سا سملیرٹی اسکور سب کے ساتھ کیلکولیٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ وہی جو ہم نے ایک بات کی کہ سملیرٹی میٹرکس ہم جنریٹ کر سکیں اور اس کو ہم فل کر سکیں اس کی بیس پہ. یہ جب ہم کر لیں گے تو اس کے بعد جو ہے یہ ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے اس کو, تو ہم نے اسی میں سے کچھ کانٹینٹ بیسڈ ریکمنڈیشن 1 اور 5 یہ جو بک ID 1 دے رہے ہیں ہم کہ فرسٹ بک کے لیے 5 ادر ریکمنڈیشنز وہ دے گا, بک ID 1 اور یہ بیسڈ کانٹینٹ بیسڈ ریکمنڈیشن
یہ ہمارا یوزر ڈیفائن فنکشن ہے جو اوپر یہ بنایا ہے ہم نے، یہ ہم کال کر رہے ہیں اور اس کو دو چیزیں ہم پاس کر رہے ہیں کہ ایک وہ پروڈکٹ جس سے سملر ہم ریکمینڈ کرنا چاہتے ہیں، دوسرا نمبر آف پروڈکٹس جو ریکمینڈڈ کیے جائیں۔ تو یہ جب میں رن کرتا ہوں یہ پروگرام تو یہ مجھے جو اس میں 1 انڈیکس پہ یا فرسٹ رو میں جو مووی 1 یا پروڈکٹ 1 ہے اس کے لیے 5 ریکمنڈیشنز دے دیتا ہے جن کی ہائیسٹ سملیرٹی اسکور ہوگا۔ تو اس نے بیسیکلی ہمیں، میرا خیال ہے دیکھ لیتے ہیں ابھی کہ فرسٹ پہ جو ہے اس نے اس کی سملر ٹو دیٹ فرسٹ آئی ڈی والا جو آئی ڈی 1 پہ ہے اس کے 5 سملر ریکمنڈیشنز اس نے دینی ہے مجھے پروگرام نے۔ یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے کیونکہ اس میں رن ٹائم پہ وہ اس کو ویب سائٹ کو کانٹیکٹ کر کے یہ جو ہے اس میں سے ڈیٹا بیس لا رہا ہے، اور وہ ڈیٹا بیس بھی کیونکہ تھوڑا بڑا سیٹ ہے اور اس میں یہ اس کا آ گیا کہ جو اس میں بک آئی ڈی 1 ہے اس کے سملر جو 5 نیکسٹ ریکمنڈیشن ہے، ایک 18 نمبر پہ ہے، ایک 66 پہ ہے، ایک 133، یہ 167 اور 277 نمبر آئی ڈی پہ ہیں، اور ان کے ٹائٹل یہ ہیں دا فیلوشپ آف رنگ، جیسے 1000 سپلینڈڈ سن، سٹی آف گلاس، یہ 5 اس نے ریکمنڈیشن دی ہیں جو یہ 5 ریکمنڈیشن آئی ڈی 1 سے سملر ہیں، اور ان سب کا سملیرٹی سکور 4.34 ہے کیونکہ ہم نے ہائیسٹ سکور والی سملیرٹی سکور والی 5 ریکمنڈیشنز دینی تھیں، تو یہ اس نے 5 ریکمنڈیشن جن کا ہائیسٹ سکور جو ہے 4.34 ہے وہ دے دی ہیں، باقیوں کا کم ہوگا اس سے، تو اس کے 5 روز اور 3 کالمز میں آنسر اس نے دیا ہے۔ تو دس واز ریکمنڈیشن سسٹم بیسڈ آن کنٹینٹ بیسڈ فلٹرنگ، اور اسی طرح سملر ہے کولیبوریٹو فلٹرنگ کا بھی ہم پروگرام بنا سکتے ہیں، وہ بھی میں کسی لیکچر میں دکھا دوں گا۔ اس کے ساتھ میں تقریباً مشین لرننگ کے کورس کو یہاں انکمنگ 1-2 لیکچرز وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں، لیکن جیسے میں نے آپ کے ساتھ شروع میں پرومس کیا تھا کہ میں ڈیورنگ دا کورس تھیوری اور میتھڈس اور فنکشنز بتانے کے ساتھ ساتھ کچھ اے آئی ٹولز بھی بتاؤں گا، تو اس میں نے ڈیورنگ دا لیکچرز ساتھ ساتھ بھی بتائے ہیں، جیسے اوپن اے آئی کے ٹولز میں نے بتائے، ہگنگ فیس پہ بتایا، اور کچھ ٹرانسفارمر ماڈل جو بلٹ ان اویلیبل تھے، اور چیٹ جی پی ٹی وغیرہ کو کیسے یوز کرنا ہے، ان کی پرومپٹ کیسے امپروو کر سکتے ہیں۔ اس طرح کچھ اور ٹولز ہیں جو اس میں گوگل ہے، مائکروسافٹ ہے، کلاؤڈ ہے، یہ ان ٹولز کے بارے میں بھی میں تھوڑا تھوڑا بریف کر دوں گا تاکہ پھر اسٹوڈنٹس اپنا فیوچر میں ایکسپلور کر سکیں اے آئی ٹولز اور یوز کر سکیں اپنے ڈیولپمنٹ میں، اپنی پروگرامنگ میں، کہیں بھی۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ لیکچر یہیں ختم کرتے ہیں، کمنگ لیکچرز میں کچھ ٹولز کا اگین آئیڈیا دوں گا، اور پھر انشاءاللہ کورس کو وائنڈ اپ کریں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔